بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ولایت علی علیہ السلام کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے جو گفتگو کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اس میں آج دشمن ولایت علی کا کیا انجام ہوا ہے، اس بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سورہ معارج جو 29ویں سپارے میں ہے، قرآن مجید کا 79واں سورہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سائل بعذاب واقع، مطالبہ کیا ایک سائل نے ایسے عذاب کا جو ہو کر رہے، وہ سن لے یہ تیار ہے، کفار کے لیے اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں اہل سنت کے امام ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابو بکر قرطبی نے تفسیر قرطبی میں، جس کا ترجمہ پیر محمد کرم شاہ الازہری نے کیا ہے اور جو ضیاء القرآن پبلیکیشن سے شائع ہوئی ہے، اس تفسیر قرطبی کے جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 587 اور 588 میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں سائل حارث بن نعمان فہری ہے، یعنی جس نے عذاب الہی کا مطالبہ کیا ہے، وہ حارث بن نعمان فہری تھا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ جب اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت علی شیر خدا کے بارے میں یہ فرمان پہنچا، من کنت مولا فعلی مولا، تو وہ اپنی اونٹنی پر سوار ہوا، وہ آیا یہاں تک کہ اس نے اپنی سواری ابطاء میں بٹھائی، پھر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں حکم دیا کہ ہم لا الہ الا اللہ کی اور وانک رسول اللہ کی گواہی دیں، تو ہم نے وہ بات آپ سے قبول کی۔ ہم 5 نمازیں پڑھیں تو ہم نے آپ سے وہ بات بھی قبول کی۔ ہم اپنے اموال کی زکوٰۃ دیں تو ہم نے وہ بات بھی آپ سے قبول کی۔ ہر سال ہم رمضان شریف کے روزے رکھیں تو ہم نے وہ بات بھی آپ سے قبول کی۔ ہم حج کریں تو ہم نے وہ بات بھی آپ سے قبول کی۔ پھر آپ اس بات پر بھی راضی نہ ہوئے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کو ہم پر فضیلت دی۔ کیا یہ ایسی بات ہے جو آپ نے اپنی جانب سے کی ہے یا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ حارث مڑا، وہ کہہ رہا تھا اے اللہ، اگر وہ حق ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور دردناک عذاب لے آ۔ اللہ کی قسم، وہ ابھی اپنی اونٹنی تک نہیں پہنچا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک پتھر مارا جو اس کی دماغ کو لگا تو وہ اس کی دبر سے نکل گیا، تو اسے قتل کر دیا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، سالا سائل بعذاب واقع، یعنی ایک سائل نے، ایک سوال کرنے والے نے عذاب کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عذاب نازل کر دیا۔ اب اس آیت کی تفسیر میں جو کچھ علامہ قرطبی نے بیان کیا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غدیر خم کے موقع پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا، یہ کہہ کر کہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو یہ حارث بن نعمان فہری جو یقیناً منافقین میں سے تھا بلکہ کافر تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اگلی آیت میں فرمایا ہے کفار کے لیے اسے کوئی ٹالنے والا نہیں، یعنی اس عذاب کو کفار کے لیے کوئی ٹالنے والا نہیں، یعنی جو ولایت علی کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ تو یہ حارث بن نعمان فہری جو ظاہراً مسلمان تھا، آیا رسول خدا کی خدمت میں اور کہنے لگا کہ جی آپ نے اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کے لیے کہا، ہم نے اسے قبول کیا۔ آپ نے نماز پڑھنے کو کہا، ہم نے قبول کیا۔ یہ انداز بڑا گستاخانہ انداز تھا۔ آپ نے روزے رکھنے کو کہا، ہم نے قبول کیا۔ آپ نے زکوٰۃ دینے کو کہا، ہم نے قبول کیا۔ آپ نے حج کرنے کو کہا، ہم نے قبول کیا۔ اب آپ اپنے چچا زاد بھائی کو ہم پر مسلط کر رہے ہیں، ہم پر ترجیح دے رہے ہیں، ہم پہ ہمارا مولا بنا رہے ہیں، ہمارا ولی بنا رہے ہیں، یعنی اس کی ولایت ہم پر نازل کر رہے ہیں۔ یعنی حارث بن نعمان فہری سمیت اس زمانے کے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب یہ جانتے تھے، یہ مانتے تھے، یہ سمجھ گئے تھے کہ علی علیہ السلام کو اولا بنایا گیا ہے۔ مولا بمانے اولا ہے، یعنی یہاں پر علی علیہ السلام کو ہمارا ولی مقرر کیا گیا ہے، ہمارا سرپرست مقرر کیا گیا ہے، ہمارا سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ یعنی جو حیثیت اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ یعنی وہ حکومت کے بھی سربراہ تھے، وہ ولایت بھی ان کو حاصل تھی، خلافت بھی ان کو حاصل تھی، امامت بھی ان کو حاصل تھی، وہ تمام عہدے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے وہ سب علی علیہ السلام کو منتقل ہوئے تھے، اور اس کے اوپر انہوں نے احتجاج کیا۔ یعنی یہ خود بھی شاید اس چیز کے دعوے دار ہوں گے یا اس چیز کے خواہشمند ہوں گے کہ ہمیں یہ چیز مل جائے، تو اس نے انتہائی گستاخانہ انداز میں کہا کہ یہ آپ اپنی طرف سے اعلان کر رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے ہے؟
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اس گستاخانہ انداز کو بڑے صبر و تحمل سے، بڑے پیار اور محبت سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں وہی کہتا ہوں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اس پر اس نے دعا کی، حارث بن نعمان فہری نے دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ اعلان یعنی علی کی ولایت کا اعلان اگر تیری طرف سے ہے تو ہم پر اپنا عذاب نازل کر۔ ابھی وہ اپنی اونٹنی تک نہیں پہنچا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عذاب نازل کر دیا۔ اہل سنت کی ایک اور بڑی معتبر کتاب ہے ارجح المطالب، جو مولانا عبید اللہ امرتسری کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں انہوں نے ایک روایت لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ امام ابو اسحاق ثعلبی نے اپنی تفسیر میں یعنی تفسیر ثعلبی میں نقل کرتے ہیں کہ سفیان بن ابنیہ سے کسی نے آیت سال سائل کے بارے میں پوچھا کہ یہ آیت کس کے حق میں نازل ہوئی۔ وہ سائل سے کہنے لگے تو نے مجھے ایسا مسئلہ پوچھا ہے کہ تجھ سے پہلے کسی نے نہیں پوچھا۔ امام جعفر محمد باقر علیہ السلام نے اپنے آباء و کرام سے روایت فرماتے ہیں کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پر لوگوں کو جمع کر کے من کنت مولا فعلی مولا کی حدیث کو ارشاد فرمایا اور یہ حدیث سب تک پہنچ گئی، حارث بن نعمان الفہری یہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوڑتا ہوا آیا اور اپنی اونٹنی کو بٹھا کر حضور سے عرض کرنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں لا الہ الا اللہ پر گواہی دینے کے لیے حکم دیا، ہم نے اس بات کو آپ سے مان لیا۔ پھر آپ نے ہمیں 5 نمازوں کا حکم دیا، وہ بھی ہم نے آپ سے مان لیا۔ پھر آپ نے ہم کو زکوٰۃ دینے کا کہا، ہم نے وہ بھی آپ کا کہنا قبول کیا۔ پھر آپ نے ہم کو حج کا حکم دیا، ہم نے وہ بھی مان لیا۔ پھر آپ نے رمضان کے روزوں کے لیے کہا، ہم نے وہ بھی قبول کر لیا۔ اس پر بھی آپ راضی نہ ہوئے اور آپ نے اپنے ابن عم یعنی اپنے چچا زاد کا بازو پکڑ کر اٹھایا اور ان کو ہم پر فضیلت دی اور من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو ارشاد فرمایا۔ آیا یہ حکم آپ کی طرف سے ہے یا اللہ نے حکم دیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس کی جس کے سوا کوئی خدا نہیں، یہ خدا کا حکم ہے۔ حارث بن نعمان یہ کہتا ہوا اپنی اونٹنی کی طرف آیا اور کہا، اے خدا، اگر جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سچ ہے تو معاذ اللہ ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہمیں دردناک عذاب پہنچا۔ جب وہ اونٹنی کے پاس پہنچا، خدا تعالیٰ نے اس پر ایک آسمانی پتھر پھینکا جو اس کے سر پر لگا اور دوبر کی راہ ہو کر نکل گیا۔ بس خدا تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، مانگا ایک مانگنے والے نے عذاب کو کہ وہ کافروں کے لیے ہونے والا ہے، اس کو کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ عذاب اللہ کی طرف سے ہے جو سیڑھیوں والا ہے۔ یعنی اس آیت کا شان نزول علی علیہ السلام کی ولایت کا منکر حارث بن نعمان فہری ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کیا، آسمان سے ایک پتھر اس کے اوپر گرا جو اس کے سر پر لگا اور اس کے پخانے والی جگہ سے خارج ہو گیا۔ تفسیر روح المانی میں علامہ آلوسی نے روایت کیا ہے، یہ بھی اہل سنت کی تفسیر ہے۔ تفسیر روح المانی اہل سنت کی ہے اور اس میں اس کے لکھنے والے علامہ آلوسی ہیں، انہوں نے روایت کی ہے کہ اس آیت کا مصداق حارث ابن نعمان فہری ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے متعلق فرما دیا ہے من کنت مولا فعلی مولا، تو اس نے کہا کہ اے اللہ، جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے اگر یہ حق ہے تو پھر ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا۔ اسے دعا مانگے ہوئے تھوڑا سا ہی وقت گزرا تھا کہ آسمان سے ایک پتھر آیا، اس کے سر پر پڑا، وہ اسی وقت اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ نور الابصار کے صفحہ نمبر 78 پر علامہ شبلجی نے یہی روایت سفیان ابن عینیہ سے نقل کی ہے۔ یہ تو میں نے حال بیان کیا آپ کی خدمت میں اہل سنت کی تفسیر کا کہ تقریباً 5 مستند تفسیر اہل سنت میں اس آیت کی شان نزول یہی ہے کہ جب رسول خدا نے غدیر خم کے موقع پر علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا ہے تو اس کے بعد حارث بن نعمان فہری نے انتہائی گستاخانہ انداز میں رسول خدا سے اور اللہ تعالیٰ سے یہ مطالبہ کیا کہ اگر ولایت علی اللہ کی طرف سے ہے تو اس پر عذاب نازل کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کیا۔ علامہ امینی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب الغدیر میں 30 علماء اہل سنت کی ریفرنسز دیے ہیں، 30 علماء اہل سنت کے حوالوں سے، 30 علماء اہل سنت کی تفسیر کے حوالے سے انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ آیت حارث بن نعمان فہری کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے کہ جب اس نے عذاب کا مطالبہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عذاب الہی نازل کیا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔